کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک قرآن میں بار بار قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کیا اللہ پاک کوئی اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قسم کھا کر کوئی بات منوائے۔ تو پھر اللہ پاک بار بار قرآن میں قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ علماء میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ 80 یا 81 بار اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھا کر اپنی بات آگے بڑھائی ہے۔ تو غور کرنے کی لائق بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک قرآن میں کوئی بھی قسم کھا کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو آگے والی جو بات آتی ہے وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اس کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی خاص بات اللہ پاک کو کرنی ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس امت تک اللہ پاک کو جو اہم اور خاص بات پہنچانی ہوتی ہے، اس بات سے پہلے اللہ پاک ایک قسم کھاتا ہے۔ اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، سورج چاند کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اس طرح کی 80 یا 81 قسم کھا کر اللہ پاک قرآن شریف میں اپنی بات واضح کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی قرآن شریف اتنا نہ پڑھا ہے، غور کیا ہے، نہ اسے ترجمے پہ غور کیا ہے، تو ہمیں اس کا اتنا علم نہیں ہے، مگر قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو خود اللہ پاک اپنی زبان سے بولتے ہیں، اس کو ایک کتاب کی شکل میں عطا کیا ہے ہمارے پاس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمارے لیے تحفہ ہے، اس امت کے لیے سمجھیں کہ ایک تحفہ ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے، اور اس سے ہم بہت بڑا ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا ایک راستہ چن سکتے ہیں، اپنی ایک منزل چن سکتے ہیں قرآن شریف سے مطالعے کے بعد۔ تو جب بھی اللہ پاک قرآن شریف میں قسم کھاتا ہے تو ایک بہت بڑی بات اس کے بعد جو کہنے والا ہوتا ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں اس پہ غور کریں، اور اللہ پاک کی جہاں قسم آتی ہے وہاں ٹھہر جائیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ جہاں پہ اللہ پاک کی آپ کو قرآن میں 80 یا 81 بار آپ کو قرآن شریف کی قسم نظر آئے گی، وہاں پہ آپ ایک دفعہ ٹھہر جائیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ آگے تب بڑھیں جب اس قسم کا آپ دیکھیں کہ اللہ پاک قسم کھا کر آگے ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک کی اس بات پہ ہم نے غور کیا تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی، اور ہم سمجھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کتنے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ ایک آخری جو قسم اللہ پاک نے کھائی ہے اس سورہ عصر میں کھائی ہے، والعصر، عصر مطلب زمانے کی قسم کھائی ہے، عصر کے ٹائم کی قسم کھائی ہے۔ عصر کی ٹائم قسم کھانے کے بعد جو اگلا جملہ اللہ پاک نے کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کتنی حیرت زدہ بات ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ پاک قسم کھا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سارے نقصان میں ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ وقت کی بڑی اہمیت ہمیں عطا کی ہے، وقت کی قدر کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ عصر کے زمانے کی قسم کھائیے، تاکہ وقت کی لوگوں کے اندر قسم جو ایک جستجو پیدا ہو کہ وقت کو ضائع نہ کرے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ، سارے لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت کو قیمتی چیز نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وقت تمہارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، ایمان لائے اور حق کی راہ پہ چلتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق کی راہ پہ چلیں، حق کی راہ تلاش کریں، اور آزمائشیں آتی ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں پر آزمائش لاتا ہے، اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے ہمیں کبھی بھی نہ چھوٹنا چاہیے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے، صبر کرنے کے بعد جو اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا وہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج کا مجھے کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ہم اللہ پاک کی قسمیں دیکھیں کتنی کھائی ہیں، اس قسموں پہ غور کریں، قسم کے بعد جو اگلی بات آتی ہے اس پہ غور کریں، اور پھر وقت کی قدر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور صبر کے بعد جو اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا اس کی ہمیں جستجو رہنی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر لازمی کریں، اپنے اور یاروں دوستوں تک پہنچائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو برائے کرم سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔